یہاں سے نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی کہ یہ 5 اوقات کیوں مقرر کیے گئے، 5 وقت جو ٹھہرائے گئے ہیں وہ کیوں ہیں۔ تو آپ اگر اس پر سائنسی اعتبار سے غور کریں تو فجر کی نماز کب ہے؟ جب رات جاتی ہے اور دن آنے والا ہوتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت چینج ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز کب ہے؟ جب دن ڈھلتا ہے، یہاں بھی حالت چینج ہو گئی، ابھی تو چڑھ رہا تھا اور اب زوال ہو گیا تو وہ ڈھلا۔ عصر کی نماز کب ہے؟ جب پھر اب چینج ہونے والا ہے، یعنی دن جانے والا ہے اور رات آنے والی۔ فجر کب تھی؟ جب رات جانے والی ہے اور دن آنے والا ہے۔ عصر کب ہے؟ جب دن جانے والا ہے اور رات آنے والی ہے۔ مغرب کب ہے؟ اب دن چلا گیا، مغرب اس وقت ہے جب دن چلا گیا، اب کیا آ گئی؟ رات آ گئی۔ عشاء کب ہے؟ جب آپ کی پوزیشن چینج ہونے والی، جب آپ سونے والے ہو۔ تو کہیں سورج کی حالت چینج ہو رہی ہے، کہیں آپ کی حالت چینج ہو رہی ہے۔ اسی طرح بندے کی دوڑ دھوپ کے بھی معاملات اگر آپ اس حساب سے چلیں تو بندے کے دوڑ دھوپ کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ صبح فریش اٹھتے ہیں تو پہلے اللہ کو یاد کرو، کام پہ لگ جاؤ۔ کچھ تھک گئے تو اللہ کو یاد کرو، پھر کام پہ لگ جاؤ۔ پھر کچھ تھک گئے، اب سامان کو بٹورنا ہے تو اللہ کو یاد کرو، سامان بٹور لو۔ پھر گھر آ گئے تو اللہ کو یاد کرو اور کھانے بیٹھ جاؤ، اور پھر اب سونا ہے تو اللہ کو یاد کرو اور پھر سو جاؤ۔ یہ 5 اوقات کی یہ برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اگر اس طرح سے نماز کو ہم لیں گے تو ایک بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ لگے گا یا اللہ کتنا اچھا ہے کہ تھوڑا سا میرا دل تیری طرف مائل ہو جاتا ہے تو تیری رحمتیں مجھے ملنے لگتی ہیں، اس کے بعد میں اپنے کام کے لیے پھر فریش ہو جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم تصور ہے یہ 5 اوقات کی برکتیں اور اس کی حکمتیں ہیں۔ اور حکمتیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اپنے ذہن میں اللہ کی عطا سے آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب یہ معاملہ اس لیے ہے کہ انسان اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مسلسل عبادت میں رہے۔ اس کو کام بھی کرنے ہیں، اس کو ہوائی ضروریات بھی ہیں، اس کو اپنی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، ان ساری چیزوں کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں تخفیف فرمائی، کم کیا، ورنہ پیدا اسی لیے کیا تھا کہ عبادت کریں۔ جیسے فرشتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی، سونے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا گیا اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بے نیاز کر کے رکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ نافرمانی کرنی ہے، نہ گناہ کرنا ہے۔ ان کو گناہ کی بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہے، گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنائے رکھا ہے۔ تو فرشتے گناہ نہیں کرتے تو وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو دونوں دیا، انسان کو عقل بھی دی اور نفس بھی دیا۔ فرشتوں کو عقل دی لیکن نفس نہیں دیا، جانوروں کو نفس دیا لیکن عقل نہیں دی جیسے انسان کی ہے۔ ان کو اتنی عقل دی کہ وہ کھانے پینے کی اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اب اگر انسان بھی صرف کھانے پینے کے لیے اپنی عقل یوز کرے گا تو جانور کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس کو پیدا کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں۔